بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ صدق اللہ العظیم۔ یہ چوتھا قصہ ہے اور دوسرے دعوے کے متعلق ہے، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے، جبرائیل امین، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام۔ اسرائیل نہیں آئے کیونکہ ان کا کام کچھ اور ہے، وہ جب آتے ہیں تو روح لے کے جاتے ہیں۔ یہ تین فرشتے آئے، کہنے لگے سلامن سلمنا سلامن، جملہ فعلیہ ہے، ہم سلام دیتے ہیں سلام آپ پہ۔ فرمایا سلام، یہ اسمیت الجملہ ہے، اس میں استمرار ہے، یہ کلام بنسبت فرشتوں کی کلام کے افضل ہے۔ فرمایا تم پہ بھی سلام ہو۔ پھر نہیں ٹھہرے یہ کہ لے آئے بچڑا بھونا ہوا، گائیاں رکھی ہوئی تھی، ان کے لیے اسی طرح تھا جس طرح مرغے رکھی ہوئی ہوں۔ اس وقت مہارت ہوتی تھی تو اس کو جو ضروری چیزیں ہیں کلیجی وغیرہ وہ پکا کے لے آئے۔ پورا بچڑا مراد نہیں ہے، 3 آدمی تھے۔ پر جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ نہیں پہنچ رہے اس گوشت کی طرف، اس بچڑے کی طرف، اوپرا پایا ان کو، کیونکہ اس وقت دشمن کے گھر سے کوئی نہیں کھاتا تھا، لوگ نمک حرامی نہیں ہوتے تھے، جو نہیں کھاتا تھا تو سمجھ آتی تھی یہ دشمن ہے، یہ سجن نہیں ہے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اوجس میں نے ازمرا، اوجس یوجس ایجاسن، اور ڈر گئے ان سے دل میں۔ وہ کہنے لگے ڈر نہ کریں، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف کہ انہیں ہلاک کر دیں، ہم بشر نہیں ہیں کہ کھائیں پئیں، کیونکہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ، حضرت کی بیوی حضرت سارہ کھڑی ہونے والی تھی، یا تو خدمت کے لیے کھڑی تھی اور دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، یا گفتگو سننے کے لیے کھڑی تھی کہ یہ جو اتنے آئے ہیں کوئی اہم لوگ ہیں، کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، کیا بات کر رہے ہیں، اور یہ ناجائز نہیں۔ پھر وہ ہنس پڑی خوشی کے ساتھ کہ خوف ختم ہو گیا، یا اہل فساد ہلاک ہو جائیں گے اور لوط علیہ السلام کو نجات ملے گی۔ پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو، حالانکہ وہ بوڑھی تھی، اسحاق کی علیہ السلام، اسحاق کی جو بیٹا ہوگا، اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب پوتا ہے، اس پہ بھی لفظ ابن بولا جاتا ہے۔ کہنے لگی یا ویلتا، ہائے تعجب، یہ یا ویلتا تعجب کے وقت استعمال ہوتا ہے، پھر اس کا معنی کر دیتے ہیں محاورے میں ہائے کم بختی، اصل میں تعجب کے لیے ہوتا ہے۔ یا عجبا، یا عجبا، ہائے تعجب، کیا میں جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں؟ اور یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ ابراہیم میرا خامد ہے، شیخا، شیخا، یہ بالی سے بھائی حال ہے، درا حالے کے بوڑھا ہے۔ اور پھر اس میں جو عامل ہے نا حال میں، وہ اس میں اشارہ ہے، ہاذا بمین اشیرو، ہاذا بمین اشیرو، ان ہاذا، اس عمر میں
اس زمانے میں بچے کا ہونا لشیء عجیب، البتہ چیز ہے بڑی عجیب۔ وہ کہنے لگے کیا تو تعجب کرتی ہے مائی اللہ کی قدرت سے، اس کی قضا سے، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکات ہو تم پہ۔ اہل البیت، یا حذف ہے، یوسف عارض عن هذا یا یوسف، اہل البیت یا اہل البیت۔ پھر وہی دلیل ہمارے پاس اور دلیل آ گئی کہ جو اہل ہوتے اس میں سب سے پہلے بیوی ہوتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل میں سے سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں، پھر میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کون ہے؟ لیطہرکم تطہیرا، انہیں تطہیر کی چادر عطا کی گئی ہے، پاکی کی۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ اللہ تعریف کیا ہوا بزرگ ہے۔ پس جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف چلا گیا، ایک تو بھتیجے لوط علیہ السلام کے بارے میں، اپنے بارے، اور آئی ان کے پاس خوشخبری بچے کی، جاءتہ البشریٰ یجادلنا فی قوم لوط، جھگڑا کرنے لگا ہمارے ساتھ قوم لوط میں کہ لوط علیہ السلام کو ہلاک نہیں کرنا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم، البتہ حوصلے والے تھے، جلدی انتقام نہیں لیتے تھے، اواہ، مہربان، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اوہ 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 کرتے تھے، اور محاورے کا معنی کر سکتے ہو رونے والے، منیب، انابت والے تھے، رجوع رکھنے والے تھے۔ ہم نے کہا ابراہیم اعرض عن ھذا، اعراض کر ان لوگوں سے جن پہ عذاب آنے والا ہے، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے جو اب ٹلے گا نہیں۔ عربی میں لکھ دو الذی لا یرد، الذی لا یرد، اور بے شک وہ لوگ آنے والا ہے ان کے پاس عذاب غیر مردود جو رد نہیں کیا جائے گا۔ آگے پانچواں قصہ ہے اور دوسرے دعوے کے متعلق ہے۔ جب آئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، نوجوان، چہرے سفید، صورت خوبصورت، سیاہ بہم، حضرت ان کی وجہ سے غمناک ہو گئے کہ یہ خوبصورت نوجوان آئے ہیں اور میری قوم لڑکوں کو پسند کرتی ہے، یہ میرے مہمانوں کو تنگ کریں گے۔ وَذَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، اور تنگ ہو گئے دل میں اور کہنے لگے ہذا یوم عصیب، میرے مہمانوں کی بے حرمتی ہوگی، یہ دن ہے بڑا مشکل۔ اور آئی حضرت کے پاس حضرت کی قوم، جاء قوم، یہ اس کا فاعل ہے، ہو ضمیر منصوب متصل لوط علیہ السلام مراد ہے، اور ہو سے مراد بھی لوط علیہ السلام ہے، کوئی سمجھ رہے ہو؟ آئی حضرت کے پاس حضرت کی قوم، جی، یوراؤن الیہ، دوڑتے ہوئی حضرت کی طرف خوشی سے، خوبصورت لڑکے آ گئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ عمل کرتے تھے برے، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی۔ فرمایا میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں جو زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، یہ تمہاری بیگمات میری روحانی بیٹیاں ہیں، یہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، ستھری ہیں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، یہ کام اغلام بازی نہ کرو، ولا تخزون فی ضیفی، اور مجھے غمناک نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں، یہ ملعون کام ہے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی مرد نہیں ہے بھلے مانس؟ اور جو اچھے خطیب ہے وہ اس کا معنی کرتے ہیں الیس منکم رجل رشید، کیا تہاڑے وچوں کوئی بندے نہ پتر نہیں؟ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی مرد نہیں ہے بھلے مانس جو تمہیں سیدھے راستے پہ چلائے، تمہاری اصلاح کرے۔ ربنا تقبل منا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الیس منکم رجل الرشید، کیا نہیں ہے تم میں سے کوئی مرد بھلے مانس؟ یہ میرے استاد محترم مدد العالی کا ترجمہ ہے۔ اور دوسرا معنی میرے بھائی بندیالوی سب کرتے ہیں، کیا توڑے جو کوئی بندے نہ پتر نہیں؟ کہنے لگے لقد علمت، البتہ تحقیق تجھے علم ہے، نہیں ہے ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق، بیٹیوں سے مراد امت کی بیٹیاں، اور بے شک تو البتہ جانتا ہے جو ہم ارادہ کرتے ہیں یہ اغلام بازی اور لڑکوں والا۔ حضرت نے فرمایا کاش کہ بے شک میرے لیے تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی، طاقت ہوتی، افرادی قوت، یا میں ٹھکانہ پکڑتا الی رکن شدید، طرف ایک قبیلے کے جو مضبوط ہوتا۔ اس کے بعد پھر جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان کے قبیلے مضبوط تھے۔ کہنے لگے اے لوط بے شک ہم تیرے رب کے قاصد ہیں، ہرگز وہ تیری طرف پہنچ بھی نہیں سکیں گے، حملہ کرنا تو پیچھے کی بات ہے، بس راتوں رات لے چل اپنے اہل کو، لفظی میں نے راتوں رات لے چل اپنے آل کو، یعنی اسرے لے چل بے آل کا اپنے آل کو، بقطن ایک حصے من اللیل رات میں، راتوں رات اپنے آل کو لے چل یہاں سے، اور نہ مڑ کے دیکھے متوجہ ہو تم میں سے کوئی ایک پیچھے، مگر تیری بیوی یہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ وَعِلَا دو آنکھوں والی ہا، اِنَّهُ مُصِیبُهَا بے شک پہنچنے والا ہے اسے جو انہیں پہنچے گا عذاب، مصیب و اصابہ یہ دونوں ایک چیز ہے، جناس الاشتقاق، بے شک ان کا جو وعدہ ہے وہ صبح ہے، صبح ہلاک ہو جائیں۔ جب ہم یہاں پہنچتے تھے تو استاد جی فرماتے تھے معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے قوم کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا ابھی عذاب آئے، صبح تو دور ہے، اس لیے فرما الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جس طرح رات حیدری کہے شفیق کو کہ یار صبح جائیں گے، اور یہ کہے ابھی دوڑتے ہیں، تو پھر حیدری کہے الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا جب ہمارا حکم آیا ہم نے کر دیا ان کے اوپر والوں کو، بستی کے جو اوپر والے تھے نیچے، جو اوپر والا حصہ تھا نیچے ہو گیا، اور ہم نے بارش برسائی ان پہ پتھروں کی جو کنکریوں سے تھے تہ بتہ رکھے ہوئے، درحالے وہ نشان لگائے گئے تھے تیرے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ پتھر مشرکین مکہ سے کوئی دور نہیں ہے، جاتے ہیں سفروں پہ تو دیکھتے ہیں راستے میں وہ بستیاں۔ پانچواں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، اور بھیجا ہم نے مدین والوں کی طرف، یہ چھٹا قصہ بنتا ہے کہ پانچواں بنتا ہے؟ چھٹا قصہ، اور بھیجا مدین والوں کی طرف، یہ ان کے دادے کا نام ہے یا ان کے شہر کے نام پہ ہے، دوسری صورت میں ہوگا الی آل مدین، آل مدین کی طرف بھیجا، یہاں بھائی نہیں، ویلا مدین، مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ یہ کون سے بھائی تھے ان کے؟ قومی، دینی بھائی نہیں۔ کہا ہے میری قوم عبادت کرو تم اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوا اس کے، اور نہ کم کرو ماپ کو اور ترازو کو، یہ دو ہی پیمانے چلتے تھے، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں بخیر مال کے ساتھ، تمہیں کیا ضرورت ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرو، اور بے شک میں ڈر کرتا ہوں تم پہ عذاب گھیرا کرنے والے دن کا، اور اے میری قوم تاکید آ رہی، پورا کرو باپ اور ترازو کو انصاف کے ساتھ، اور نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، یہ سب تاکیدیں آ رہی ہیں، اور نہ چلو پھرو زمین میں درحال فساد برپا کرنے والے ہو، نہ کوشش کرو زمین میں فساد برپا کرنے کی۔ اللہ کا بقیہ جب ماپ اور ترازو پورا کرنے کے بعد جو تمہارے پاس بچتا ہے وہ بہتر ہے،
ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، جو اصل حق ہے وہ لے لو اگر ہو تم ایمان لانے والے، اور نہیں ہوں میں تم پہ حفاظت کرنے والا کہ تمہارے اعمال کی حفاظت کروں، یہ تم کر رہے ہو، حقوق العباد میں فرق لگا رہے ہو۔ دوسرا معنی کہ میں تمہیں محفوظ کروں قبائح سے، بری عادات سے، یہ اللہ ہی تمہیں ہدایت دے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ کہنے لگے بطور مذاق ہے شعیب کیا تیری نماز الصلاۃ تو کہنا جی، کیا تیری نمازیں تجھے حکم کرتی ہیں؟ بڑی عبادت کرتے تھے حضرت، یہ کہ ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد معبودان باطلا، یا ہم چھوڑ دیں یہ کہ کریں اپنے بالوں میں جو چاہیں ہم؟ وہ جو اس وقت کا سکہ تھا اس کو رگڑ کے اس سے وہ جس کا بنا ہوا تھا وہ بھی نکال لیتے تھے۔ لالچ جب آتی ہے تو ایسی ہی آتی۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو البتہ حوصلے والا بھلے مانس، یعنی بنا پھرتا ہے، پھر ہم یہ کریں گے کہ اے میری قوم تم مجھے خبر دو اگر میں واضح دلیل پہ ہوں رب کی طرف سے، اور مجھے اس نے رزق دیا اپنی طرف سے، رزق حسنہ، مال حلال، نہ میں تطفیف کرتا ہوں، نہ میں کوئی اس میں بخش کرتا ہوں، نہ کمی بیشی نہیں کرتا، میں ارادہ نہیں کرتا کہ تمہاری مخالفت کروں، درا حال جانے والا اس چیز کی طرف جو میں تمہیں اس سے روک رہا ہوں، تمہیں روکوں اور میں خود یہ کروں، نہیں ارادہ کرتا، مگر میں اصلاح کا جتنی میں طاقت رکھتا ہوں، تکلیف مالا یطاق تو میرے پاس نہیں ہے نا، جتنی طاقت ہے تمہیں میں سمجھا رہا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق نہیں ہے خیر اصلاح کی مگر اللہ کے ساتھ۔ علیہ توکل، تو دیکھا انبیاء کا مشن، مولی زبیر خبیب، انبیاء کرام علیہ السلام کا جو مشن ہے وہ ہے توکل، اللہ پہ بھروسہ، یہ آ جائے تو سارے بیڑے پار ہو گئے۔ علیہ توکل، تو اسی پہ میں نے بھروسہ کیا اور ادھر ہی میں رجوع کروں۔ آپ انشاءاللہ زندگی میں دین کا کام کریں گے، آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرے اللہ کی رضا کے لیے، الراس والعین، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نہ ہوں گا تو یہ دین کی خدمت نہیں کرے گا، اسے ثبوت دینا، کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ رازق مالک خالق اللہ ہے، ایک دروازہ بند تو 100 دروازے کھل جاتے۔ اے میری قوم ضرور بالضرور تمہیں نہ بھڑکائے میری مخالفت، یہ کہ تمہیں پہنچے مثل اس کے جو پہنچا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو، اور قوم لوط تم میں سے کوئی دور نہیں ہے، اس لیے تم نے اپنا کام کرنا ہے، میرے ساتھ دشمنی اور مخالفت کر کے کہیں عذاب کا مستحق نہ ہو جانا، اور بخشش مانگو تم اپنے رب سے، شرک نہیں کرنا، پھر رجوع کرو یعنی توحید پہ پکے رہو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک رب میرا بڑا مہربان، محبت رکھنے والا ہے، دوستی رکھنے والا ہے۔ کہنے لگے اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے زیادہ وہ باتیں جو تو کہہ رہا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ جب ارادے نہ ہو تو پھر آدمی کہتا ہے کی کہ جب ارادہ ہو تو دور سے بھی بات ہونٹ ہلے محبوب کے تو سمجھ آ جاتی ہے کیا کہہ رہا ہے، اور نیت تو کیا کہ میں ذرا اچھی سننا، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب ہم نہیں سمجھتے بہت ساری تیری باتیں، یار کیا کہہ رہا ہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، بے شک ہم البتہ تجھے دیکھتے ہیں اپنے اندر کمزور۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، دیکھا اب آیا، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا، مضبوط تھا نا، البتہ ہم تجھے رجم کر دیتے پتھروں کے ساتھ۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تو ہم پہ کوئی عزت والا نہیں ہے، عزت اور وقار تیرے قبیلے کی وجہ سے۔ فرمایا میری قوم میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے جی، باقی میرا بھروسہ قبیلے پہ نہیں ہے، میرا اللہ پہ ہے۔ کیا میرا قبیلہ زیادہ عزیز ہے تم پہ بنسبت اللہ کے؟ اور تم نے پکڑا ہے اس اللہ کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے مذاق، یہ تمہاری بدبختی ہے۔
اللہ کو چھوڑتے ہو اور قبیلے پہ اعتماد کرتے ہو، ڈرتے ہو۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک رب میرا جو تم عمل کر رہے ہو گھیرا کرنے والا ہے۔ اور اے میری قوم، عمل کرو تم اپنی اپنی جگہ پہ، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ ان قریب تم جان لو گے، آگے مفعول ہے، اس کو جس کے پاس آیا عذاب، ایسا عذاب جس نے اسے رسوا کر دیا۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے، نیکیاں قبول فرما دے، ہماری ساری مشکلات سے ہمیں نجات دے دے، آفات سے محفوظ فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ایسا عذاب جو اسے رسوا کر دے، اور جان لوگو اس کو وہ جو جھوٹا ہے۔ وَارْتَقِبُوا، انتظار کرو تم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ کہیں بھی جا رہے ہو، کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی دشمن، کوئی درندہ، کوئی چرندہ، کوئی پریشانی راستے میں آ جائے تو دو لفظ نہیں چھوڑنے، یا سلام ہو یا رقیب ہو، یا سلام ہو یا اللہ غیب سے مدد کرتے، یا سلام ہو یا رقیب۔ رقیب کا معنی منتظر بھی ہوتا ہے، جاگ کے بیٹھ، منتظر بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی نگہبان بھی ہوتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، جب ہمارا امر آیا، عذاب آیا، ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے حضرت کے ساتھ، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، بسبب رحمت کے اپنی طرف سے، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا چیخنے، پھر صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے تھے، گویا آباد ہی نہیں ہوئے تھے گھروں میں۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، خبردار اللہ کی رحمت سے دوری ہے اہل مدین والوں کے لیے جس طرح کی دوری ہوئی اللہ کی رحمت سے سمودیوں کے لیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ساتواں قصہ تیسرے دعوے کے متعلق ہے۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کے، طوفان، مکڑی، جو، مینڈک، یہ عذاب۔ یہاں ارسلنا پیچھے الا چل رہا تھا، الا مدین وغیرہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ کون سا دور؟ اور موسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے ساتھ ان کا طرز زندگی بہت ملتا ہے۔ یہ کلیم ہے اور وہ حبیب ہے۔ میرے ملوالی والے استاد، استاد المیراثیین، امام الصرف، امام اصول فقہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے، کلیم وہ ہوتا ہے کہ محبوب کے پیچھے چلتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ محبوب اس کے پیچھے چلتا ہے۔ ادھر کہا لِتَرْضَى، رب تو راضی ہو جا، اور انہیں فرما وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کے، واضح دلائل دے کے، ڈنڈا، ڈنڈے بغیر کام نہیں چلنا نا، ڈنڈا ہونا چاہیے نا بندے کو۔ طرف فرعون اور اس کی جماعت کے پس تابعداری کی انہوں نے فرعون کے امر کی، اور فرعون کا امر کوئی ہدایت والا نہیں تھا، جتھے کہ پیر اتھے خیر، کیڑی گڑی جتے بھاگو نہیں کھڑی۔ فرعون ہمیشہ ہی کوئی اس میں رشد نہیں، رشید نہیں۔ یہ جو نام ہوتے ہیں نا، یہ کوئی مخصوص نہیں مراد دیتے، کہاوتیں بنی ہوئی یا محاورے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یکدم قومہ، یکدم قومہ ہے، آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، پھر انہیں واڑے گا آگ میں، اتارے گا آگ میں، اور برا ہے اترنا جو وہ اتارے جائیں گے، اور چھوڑے گا اس دنیا کی زندگی میں لعنت، اب بھی لعنت، ہر کوئی لعنت بھیجتا ہے، اور قیامت کے دن بھی لعنت ہوگی۔ بئس الرفد المرفود،
ورد المورود جناس الاشتقاق الناقص، رفد المرفود جناس الاشتقاق الناقص۔ برا ہے نفع جو وہ نفع دیے جائیں گے، برا ہے عطیہ جو وہ دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد تبصرے شروع ہو رہے ہیں، تبصرے، ان میں سے پہلا تبصرہ خیال کرنا، علم معانی میں نا آدمی دل لگائے نا کسی فن کے ساتھ تو اس میں ماہر ہو جاتا ہے۔ ہم ماہر نہیں ہیں، نہ بن سکتے ہیں، اتنا ہے کہ الحمدللہ کئی اپنے ساتھیوں سے زیادہ اللہ کے فضل سے جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں علم معانی سامنے ہوتا ہے۔ یہ جناس الاشتقاق ہے، یہ طباق ہے، یہ تضاد ہے، یہ تحویل ہے، یہ تحکم ہے، یہ استضاء ہے، یہ قلب ہے، یہ حسر ہے، یہ کسر ہے۔ اللہ آپ کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ پہ یہ قصے بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے کھڑے ہونے والی بھی ہے بستیاں اور کٹی ہوئی ہیں یعنی ہلاک ہو گئی، یہ تبصرہ ہے۔ دوسرا تبصرہ، ما ظلمناہم، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ہلاک ہم نے نہیں کیا رسول بھیجنے سے پہلے، لیکن انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، پھر نہیں فائدہ پہنچایا انہیں ان کے معبودوں نے جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچایا، اللہ کے سوا جتنے معبودان تھے کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا۔ جب تیرے رب کا حکم آیا وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، اور ان معبودوں نے نہیں زیادہ کیا انہیں سوائے ہلاکت کی، کوئی پکارنے کا فائدہ نہیں۔ تیسرا تبصرہ، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ أَيْ إِذَا أَخَذَ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اعتراض کا جواب پہلی میں دے دیا۔ اسی طرح تیرے رب کی گرفت ہے جب گرفت کرتا ہے بستی والوں کی، حالانکہ وہ بستی والے ظالم ہوتے ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی گرفت علیم دردناک ہے، شدید بڑی سخت ہے۔ چوتھا تبصرہ ہونے لگا ہے جی، چوتھا تبصرہ، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ یہ دن ہے لوگ اس میں جمع کی جائیں گے، اور یہ دن ہے مشہود، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک اس میں جمع کی جائیں گے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ہم لیٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو مگر ایک وقت مقرر تک، گنے ہوئے دن ہیں ان کے پاس۔ یا تے بغیر جازم کے یا حذف ہو گئی، یہ عرب کی ایک لغت ہے، ہوتا رہتا ہے۔ ذالک ما کنا نبغی، نبغی تھا، یہاں یا تے یا تی تھا۔ جس دن آئے گا اللہ کا عذاب، جس دن آئے گا قیامت کا دن، جس دن آئے گا اجل معدود، نہیں کلام کر سکے گا کوئی جی مگر اس کی اجازت سے، بس بعد ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعد ان میں سے نیک بخت ہوں گے، علی سبیل لفظ نشر مرتب۔ بس بہرحال وہ جو بدبخت ہوئی ہم فی النار، ان کے لیے اس میں چیخ و پکار ہوگی۔ ادھر دیکھو سارے، جب بھی کوئی جاندار آواز نکالتا ہے نا تو باہر نکالتا ہے۔ گدھا ایک ایسا جانور ہے، ہی کر کے پہلے اندر لے جاتا ہے پھر باہر لے آتا ہے آواز کو، اس لیے ان میں اس میں چیخ و پکار ہوگی، یہ گدھے کی پہلی آواز۔ وشعیق، چیخ و سمجھے، زفیر جو پہلے اندر لے جاتا ہے، شیخ پھر باہر لے آتا ہے۔ مزید اس کی تفصیل مولانا بتا دیں گے کیونکہ حضرت یہ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ درحال ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک آسمان و زمین رہیں گے۔ اگر عبدالسمیع کہے کہ استاد جی آسمان و زمین تو اس دن رہیں گے نہیں، یار اس طرح نہ کرو، جاگ کے بیٹھو۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ جی تو یہ آسمان و زمین، فرمایا یہ محاورہ ہے،
ہمیشگی کے لیے بولا جاتا ہے۔ عرب میں بولتے تھے ما دامت السماوات والارض، ہمیشگی کے لیے، اس لیے مراد ہے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، یعنی ہمیشہ، مگر جو تیرے رب نے چاہا، جو تیرے رب نے چاہا۔ وہ کیا مطلب؟ تیرے رب نے چاہا کہ انہیں جہنم سے نکال دے تو وہ قادر ہے، لیکن وہ چاہے گا نہیں، مفہوم یہ ہے۔ اچھا، مگر جو تیرے رب نے چاہا کہ انہیں جہنم سے نکال دے، وہ چاہے گا نہیں۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک رب تیرا کر گزرتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بشارت اخروی۔ اور بہرحال وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے، فہم فی الجنہ، وہ جنت میں ہوں گے، درحال ہمیشہ رہیں گے۔ اس کو مقابلہ بھی کہتے ہیں نا، جہنم پھر آگے جنت، درحال کہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے۔ جنت کو بہشت کہتے ہیں نا، حشت کہتے ہیں 8 کو، تو اس کے 8 دروازے ہیں۔ درحال ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تیرے رب نے چاہا۔ یہ اللہ اس لیے فرما رہے کہ میری مرضی اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اس لیے اللہ ما شاء ربک آتا ہے۔ عطان اصل عبارت ہے یؤتون عطان، یؤتون عطان، دیے جائیں گے وہ دینا جو کٹے گا نہیں۔ کوئی نہیں ہوگا کہ اب موسم نہیں ہے، عاطف صاحب کہ میں بھائی تربوز ہی کھانا اور وہ چیز وہ مل جائے، ٹھیک ہے۔ فاروقی کہ میں سردیاں آم کھانے تے آم بھی انور رٹھور آم کھانا، وہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ بس نہ ہو تو شک میں اس سے کہ عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، کرنے دے ان کو، نہیں عبادت کر رہے، مگر جس طرح عبادت ان کے وڈیرے کرتے تھے اس سے پہلے، وہ بھی گمراہ، یہ بھی گمراہ۔ باقی وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور بے شک ہم البتہ ان کو ان کا حصہ پورا دینے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، انہیں دینے والے ہیں ان کا حصہ عذاب والا پورا، غیر منقوص، کم نہیں ہوگا، درحال کم نہیں کیا جائے گا، پورا ان کو اپنے عذاب ملے گا، سزا ملے گی۔ چھٹا تبصرہ انشاءاللہ ہفتے کے دن یہ شروع کریں گے، اور سورہ یوسف بھی شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم نجنا من البلیات، اللہم نجنا من الآفات، اللہم نجنا من الاعداء، اللہم نجنا من الامراض، اللہم انصرنا، اللہم انصرنا، اللہم انصرنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم سهل امورنا في الدنيا والآخرة، اللهم سهل مشكلات الدنيا والآخرة، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم وفقنا لخدمة الدين، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين، انت الہ عالم ونحن عباد جاہلون، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، آمین یا رب العالمین برحمتک۔